بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف باب ایام الجاہلیہ، اس کی حدیث نمبر 38-39 آج پڑھیں گے۔ ہاں بھائی، کس نے پڑھنی ہے؟ باری والا نہیں ہے، میں نے خود پڑھنی ہے۔ حدثني اسحاق بن ابراہیم قال قلت لأبي اسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعا قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا۔ اتنی مجھے اتنا حدیث میں کوئی مزہ ہے، میں نے بھی حدیث پڑھی سند کے ساتھ، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا پڑھتے ہوئے، جیسے میں کوئی بہت بڑی دولت آج حاصل کیے بیٹھا ہوں۔ آدمی وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے نا، بھی کسی تقریب میں شرکت کرے تو ایک محسوس ہو رہا تھا آج میں تھوڑا سا کوئی منفرد ہو۔ مجھے ایسے پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث کے ساتھ جوڑا ہے، مجھ سے لاکھوں کروڑوں روپے ملنے سے بہتر ہے یہ، بہتر ہے یہ، بہتر ہے یہ۔ انشاءاللہ ہم یہ لائن نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم نے مجھے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں میں نے ابو اسامہ سے کہا حدثکم یحییٰ بن المہلب۔ یہ بات کافی قابل غور ہے، یعنی ایک نئی بات ہے آپ کے لیے، اور میرے لیے بھی بخاری شریف پہلی دفعہ پڑھاتے ہوئے نئی تھی۔ اس کو حل کرنے میں مجھے کافی وقت لگا تھا کہ اسحاق بن ابراہیم، مثلا امام بخاری کہہ رہے ہیں مجھے اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسامہ سے کہا تمہیں یحییٰ بن محلب نے حدیث بیان کی۔ قال کا فعل پھر یحییٰ بن محلب ہے۔ یحییٰ بن محلب نے کہا کہ ہمیں حسین نے عکرمہ سے روایت بیان کی۔ سند کا یہ طرز تو آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا نا، اس طرح سند چلتی ہے، یا قال سے ہو، یا حدثنا سے ہوتی ہے، یا انبانا سے، یا عن سے، یا اخبارنا سے، ایسے نہیں ہوتی جیسے یہاں کے امام بخاری کہتے ہیں مجھے اسحاق بن ابراہیم نے کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسامہ سے کہا تمہیں یحییٰ بن محلب نے حدیث بیان کی، پھر یحییٰ بن محلب نے کہا کہ ہمیں حسین نے حدیث بیان کی۔ اس طرح کی یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جو درمیان میں آئے۔ حدثکم، حدثنا تو پڑھتے رہتے ہیں، حدثکم نہیں پڑھا کبھی۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جو علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ اس کا ترجمہ تو ہمیں آتا ہے کہ انہوں نے اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے ابو اسامہ سے کہا کہ تمہیں یحییٰ بن محلب نے حدیث بیان کی، تو ترجمہ تو ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن ایسا صیغہ کیوں لائے؟ اور علم حدیث میں جب حدثنا کہا جاتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے، جب حدثکم کہا جاتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصطلاحی لفظ ہے۔ تو ہر فن کی، ہر علم کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، الگ الگ لغات ہوتی ہیں۔ قرآن کی الگ سے، ایک تو یہ قاموس الوحید ہے نا ہمارے ہاں، یہ تو جنرل ہے نا، اس میں تو سب کچھ ہوگا، قرآن بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، اور ناول بھی، جائز ناول بھی، ناجائز ناول بھی، یعنی اس کے متعلق جو بھی عربی کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ لکھ دیں گے۔ اور یقیناً جب یہ ایک تمام فنون کے الفاظ لیتی ہے تو بہت مختصر لغت ہوگی، حدیث کے سارے الفاظ اس میں نہیں آ سکتے، قرآن کے نہیں آ سکتے، پھر جتنے جدید عربی چارج کے نہیں آ سکتے، محدثین کے نہیں آ سکتے، اصطلاحات فقہیہ نہیں آ سکتی، اصطلاحات بلاغیہ نہیں آ سکتی، یہ تو بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ اس لیے پھر علماء نے ہر فن پر الگ حدیثیں لی، الگ لغات لکھی۔ لغات القرآن پر الگ ہیں، اردو میں ہماری لغات القرآن ہے مولانا عبدالرشید علمانی صاحب کی، اور عربی میں مفردات القرآن ہے راغب اصفہانی کی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں لغت میں۔ اعراب القرآن کے نام سے جتنی کتابیں ہیں ان میں اعراب بھی بیان کرتے ہیں اور لغت بھی بیان کرتے ہیں۔ اور حدیث میں نے بتایا تھا جو حدیث کا مشکل لفظ ہو اس میں غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ غریب الحدیث ہے ابن سلام کی، غریب الحدیث ہے ابن خطابی کی، غریب الحدیث ہے ابن جوزی کی، تو غریب الحدیث کی کئی ہیں۔ پھر ایک وہ ہیں جو غریب الحدیث کی نہیں ہیں، حدیث کا اللہ آسان لفظ ہو، مشکل ہو، حدیث میں ہے وہ لکھتے ہیں۔ اس میں دو لغات سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ نمبر ایک النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن الاسیر کی، پہلے بتایا تھا آپ کو۔ دوسرا مجموع بحار الانوار علامہ طاہر پٹنی کی، تو یہ زیادہ معروف ہیں۔ اب میں آپ کو ایک نئی لغت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مصطلحات ہیں ان کی بھی الگ لغات ہوتی ہیں۔ فقہ کی اصطلاحات پر الگ لغات ہیں، فی المصطلحات الفقہیہ
یہ عنوان ہے المصطلحات الفقہیہ. ہماری حنفیہ کی بھی الگ ہیں اور دوسروں کی بھی ہیں، اور اسی طرح بلاغت کی الگ سے ہیں. میرے پاس آج کل چونکہ میں بلاغت کا مطالعہ کر رہا ہوں تو اس میں بھی ایک ہے المعجم المفصل، اور آگے پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے، فی البلاغت یا اس طرح کوئی نام. بلاغت پر الگ ہیں، جو بلاغت کی اصطلاحات ہیں، استعارہ تمثیلیہ آ گیا تو یہ کیا ہوتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں وہ الگ ہیں. تو جو حدیث کی اصطلاحات ہیں اس کی بھی الگ ہیں. پھر حدیث ایک بہت بڑا فن ہے، تو انہوں نے حدیث کی لغات تو متنوع ہیں، یعنی میں آپ کو وہ حدیث سے متعلقہ لغات گنوا رہا ہوں. ایک لغت تو وہ ہے حدیث کی جو حدیث کے ہر قسمی الفاظ کو شامل ہے، آسان ہے، مشکل ہے، جو ہے. اس میں دو بنیادی لغات ہیں، النہایہ اور دوسری مجمع بحار الانوار. یہ دو ہو گئیں. ایک وہ ہیں جو حدیث کے مشکل الفاظ پر ہیں، جیسے غریب الحدیث ابن الخطابی کی، غریب الحدیث ابن سلام کی، غریب الحدیث ابن جوزی کی. تو اس طرح غریب حدیث پر ہیں. اب ایک ہے مصطلحات المحدثین یا مصطلحات الحدیث. اس میں معروف لغت ہے معجم مصطلحات المحدثین. معجم مصطلحات المحدثین کئی جلدوں میں ہے، لیکن اس کا جو اصل نام ہے یہ اس کا اصل نام ہے، لیکن مشہور ہے وہ لسان المحدثین کے نام سے، لسان المحدثین کے نام سے معروف ہے. یعنی ایک ہی کتاب کے دو نام معروف ہو گئے، لسان المحدثین اور معجم و مصطلحات المحدثین، ایک ہی کتاب کے دو نام. معروف لسان کے نام سے ہے، لسان المحدثین، کیونکہ وہ بڑی مفصل ہے، اس میں جتنی اصطلاحات ہیں تو ان کو جمع کیا ہے. اب یہ تین میں نے آپ کو قسمیں بتا دی ہیں. نمبر ایک حدیث کے عمومی الفاظ، نمبر دو حدیث کے مشکل الفاظ، نمبر تین حدیث کی مصطلحات، نمبر چار محدثین کے رموز. محدثین رمز استعمال کرتے ہیں، رمز کا معنی علامت. مثلا بعض کو محدثین لکھتے ہیں کتاب کا، جیسے کنز العمال ہے، کنز العمال علی متقی الہندی رحمہ اللہ کی ہے. انہوں نے حدیث کی مختلف کتابوں سے حدیثیں جمع کر کر کے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. اب جب وہ کوئی حدیث لکھتے ہیں، اگر یہ بتانے کے لیے حدیث کی کون سی کتاب میں ہے تو رمز استعمال کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کسی کتاب کے لیے کوئی حرف، کسی کے لیے کوئی. اور بعض رموز وہ ہیں جو تقریباً سب میں ایک جگہ چلتی ہیں. مثلا قاف ہے، یہ عموماً ابن ماجہ کے لیے چلتا ہے رمز، قاف سے ابن ماجہ قزوینی. اور ایسے ہی بخاری ہے، اس کے لیے عام طور پر با خا چلتا ہے، بخ. تو ہر ایک کی الگ، مسلم کے لیے میم چلتا ہے. تو مختلف رموز، مختلف محدثین اپنی کتابوں میں حدیث لکھتے وقت آگے اس حدیث کا حوالہ دینے کے لیے مختلف علامات ذکر کرتے ہیں. بھی ہر جگہ ایک کتاب کا بار بار نام آ رہا ہے. مثلا کنز العمال والے کی بہت ساری کتابیں سیاستہ سے ہیں. اب جب بھی وہ ابن ماجہ سے حدیث نقل کرے اور آگے ابن ماجہ لکھے تو مشکل ہے، تو اس کا رمز لکھ دے گا. لیکن رمز تو چونکہ کوئی علم نہیں ہے، باایمان علم نہیں ہے کہ آدمی ایک اپنی کتاب میں رمز استعمال کرے، دوسرا آدمی خود بخود ہی پہچان لے کیسا اس نے اس رمز سے یہ مراد لیا ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں. ہر آدمی اپنی مرضی سے رمز متعین کرتا ہے کہ میں اس کے لیے فلاں علامت، رمز ہونا علامت، اس کے لیے فلاں علامت استعمال کروں گا، لہذا مقدمے میں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. اگرچہ ہر محدث پر، ہر مصنف پر لازم ہے کہ اپنے مقدمے میں رموز کی وضاحت کرے، لازم ہے. پھر بھی کچھ رموز عام ہو جاتی ہیں، وہ وہی چلتی ہیں. اسی طرح بعض محدثین حدیث صحیح بیان کرنے کے لیے صرف رمز استعمال کر دیتے ہیں، سواد لکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے. الغرض ایک مستقل باب ہے رموز المحدثین. جیسے حدثنا ہے، آپ دیکھو گا ثنا لکھ دیتے ہیں، یہ ثنا رمز ہے، ثنا علامت ہے حدثنا کی. انباءنا ہے، اس کو انا لکھ دیتے ہیں. نا ہے، اس طرح ان کی مختلف علامات ہوتی ہیں. تو اب رموز المحدثین کو سمجھنے کے لیے پھر الگ لغات لکھی گئی ہیں. اس سے پہلے میں نے بتایا مصطلحات المحدثین، اب عرض کر رہا ہوں رموز المحدثین. مصطلحات میں نے بتایا الگ چیز ہے، اصطلاح کسی چیز کی. مصطلحات المحدثین میں ہماری یہ اصطلاح بھی آ جائیں گی، حدیث ضعیف ہے، یہ شاذ ہے، یہ معلل ہے، یہ بھی اصطلاح ہے. اور رموز میں جو خاص جیسے صاد ہے، قاف ہے، با ہے، نا ہے، انا ہے، ثنا ہے، یہ رمز جو استعمال کرتے ہیں. وہ بھائی سونا نہیں، یہ تو نام لے دوں گا. تو
الرموز، یہ ایک کتاب ہے رموز کی جو بڑی معروف ہے، معجم الرموز عند المحدثین، استاد دکتور احمد بن علی بن احمد القرنی کی ہے، معجم الرموز۔ تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے ایک عالم نے، ابو الخیر عارف محمود صاحب نے، معجم الرموز عند المحدثین، شیخ احمد القرنی کی، شیخ احمد القرنی کی۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے عارف محمود صاحب نے، مولانا عارف محمود صاحب نے۔ تو اس کا نام انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا رموز محدثین کا انسائکلوپیڈیا، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، رموز محدثین کا انسائکلوپیڈیا۔ انسائکلوپیڈیا وہی معجم اور موسوعہ کے معنی میں آتا ہے۔ مکتبہ کوئی غیر معروف ہے، مدرسہ فاروقیہ گلگت کا کچھ شہر لکھا ہوا ہے، میری نظر ذرا کمزور ہے، کشروٹ ہے کوئی علاقہ، کشروٹ۔ فون نمبر لکھا ہوا ہے خیر 0310 544 5179 5179، یعنی 0310 544 5179، اس کے ذریعے سے رابطہ ہو سکتا ہے فون کے ذریعے سے۔ اندر پھر انہوں نے مختلف رموز لکھے ہیں، جیسے ہا تحویل کی علامت ہے، تو اس کو آپ حضرات استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ بہقی کے لیے ہا اور کاف حق استعمال کیا جاتا ہے، بہقی، امام بہقی۔ اچھا یہ لفظ بھی نا بہقی ہوتا ہے، بہقی، بہقی نہیں ہے، بہقی، بہقی بات کرنا، بہقی۔ ایسے طبری ہوتا ہے، تبری یا تبری نہیں ہوتا، طبرانی ہوتا ہے، تبرانی نہیں ہوتا۔ اچھا قرطبی ہوتا ہے اور طبری، ہاں بیہقی، با زبر یا جزم، بیہقی۔ اسی کتابوں کے نام بھی صحیح پڑھنے چاہیے، مصنفین کے نام، اس سے بھی آدمی کی علمی صلاحیت کا ذرا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مطالعہ کیسے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کتاب کا نام آ نہیں رہا اور جوش سے وہ ایک حوالہ دے رہا ہو ایک آدمی کہ یہ حدیث ہے، میں بغیر حوالے کے بیان نہیں کر رہا، اور حوالہ کیا دے رہا ہو، الموضوعات الکبیر میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سچے آئیے مریاسہ نے بتایا، پتہ آپ کو لوگ بتایا ہوگا، الموضوعات الکبیر میں لکھی ہوئی ہے حدیث۔ موضوعات الکبیر کا مطلب ہے کہ ساری من گڑت حدیثیں ہوتی ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا۔ یہ تو ایسے ہو گئے جیسے وہ ایک ساتھی نے بتایا کہ ہماری تشکیل تھی کہ جماعت میں، تو وہاں ایک مولوی بیچارہ دیہاتوں میں تھا، کوئی تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا میں بلا حوالہ باتیں نہیں کرتا، یہ بات شرح جامی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ جو بات بیان کر رہا تھا آیت حدیث کے حوالے سے، جو مضمون وہ شرح جامی میں بیان ہو بھی صحیح، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ شرح جامی والے نے کسی نحوی قاعدے کے استنباط میں وہ روایت لکھ دی ہوگی، اب اس سے حوالہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ نے شرح جامی کا حوالہ دینا تو کسی نحوی بات کا حوالہ دیں، نہ یہ کہ آپ کوئی حدیث یا روایت بیان کرتے ہوئے کہیں کہ یہ بات ایسے میں نہیں کر رہا، شرح جامی میں لکھی ہوئی ہے۔ چلیں اچھا، اسی طرح لسان المیزان ہے، میزان الاعتدال ہے، یہ ضعیف راوی پر مشتمل کتابیں ہیں۔ اچھا چلیں آگے کہاں، تو حدثکم کی اصطلاح بتا رہا تھا، تو حدثکم کو میں نے ڈھونڈا، یہ مجھے ملا لسان المحدثین میں، لسان المحدثین صفحہ نمبر 84 جلد نمبر 3۔ انہوں نے بتایا کہ حدثکم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میں اس کو آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے مولانا جمشید صاحب سے، بخاری شریف ان سے پڑھی، واہ مول سے قیامت علامت ہے، ان سے بخاری پڑھنے والا آپ کو پڑھا رہا ہے، اللہ کی شان۔ ہم نے مجھ سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اب بھی یہی کہتے ہیں دل سے، اللہ کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس میں بٹھا دیا گیا ہے۔ خیر اس کی مرضی، وہ چاہے ذرہ بے مقدار سے کام لے لے، اس سے کون پوچھنے والا۔ تو ہم نے پڑھی مولانا جمشید صاحب سے، مجھے کہتے بھی شرم آتی ہے مولانا جمشید صاحب سے، کیونکہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور میں اتنا چھوٹا آدمی ہوں، نسبت تو آدمی جوڑے اگلے کی بھی شان کم ہو جاتی۔ اور ہم نے پڑھی مولانا جمشید صاحب سے، مولانا جمشید صاحب نے پڑھی مولانا حسین احمد مدنی صاحب سے۔ اب ہونا یہ چاہیے
آپ مجھ نکمے کے شاگرد ہیں، اب آپ روایت بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ قال حدثنی عبد القادر، اچھا قال حدثنی شیخ جمشید، قال حدثنی حسین احمد، ٹھیک ہے، ایسے ہوگا، یہ سند یوں چلتی ہے۔ اب حدثکم کیسے آئے گی؟ تو وہ سند یوں ہوگی، آپ کہیں گے کہ حدثنی عبد القادر، آپ یوں کہیں گے حدثنی عبد النجس عبد القادر، اور قال یعنی قال عبد القادر قلت للشیخ جمشید حدثکم حسین احمد، قال شیخ جمشید اور قال حسین احمد قال حدثنی فلان، پھر وہ آگے اپنے استاد کا نام لیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے سند کو؟ آپ کہیں گے حدثنی عبد القادر، آگے آپ کو کہنا چاہیے تھا قال حدثنی جمشید قال حدثنی حسین، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات شروع کروں گے، آپ کہیں گے کہ حدثنی عبد القادر قال عبد القادر قلت لجمشید حدثکم حسین احمد، سمجھیں گے آپ سند کو؟ کہ آپ نے عبد القادر سے سنی، عبد القادر نے کہا کہ میں نے جمشید احمد، جمشید علی نام تھا رحمہ اللہ، میں نے جمشید علی سے عرض کی کہ جی حضرت مولانا جمشید صاحب آپ کو حسین احمد نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور حسین احمد نے کہا ہے کہ مجھے میرے استاد نے آگے حدثنی کی ترتیب چل پڑے گی۔ سمجھ گے حدثکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حدث کو جو اس لیے وہ جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ میں جب کہوں گا نا مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے حدثکم یا حدثکم حسین احمد، آپ سے حدیث بیان کی حسین احمد نے، جب کہ آپ کے ساتھ اور بھی شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آگے جمشید صاحب اس پر رد نہیں کریں گے، وہ مطلب ہے اس کو قبول کریں گے کہ ٹھیک ہے تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ حدثکم حسین احمد، واقعی حسین احمد نے ہمیں حدیث بیان کی، میرے ساتھ اور بھی شاگرد تھے اور حدیث آگے چل پڑے گی۔ اور اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو جمشید صاحب مجھے رد کر دیں گے کہ ایسا نہیں ہے، ورنہ جب میں کہہ دوں گا حدثکم حسین احمد اور وہ سن رہے ہیں اور انہی کی روایت میں ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت آپ کی روایت ہے جو چاہے ان کی کتاب میں لکھی ہوئی یا میں نے حسین احمد سے، چاہے میں نے جمشید صاحب سے سنی ہے یا جمشید صاحب کی کتاب میں ہے، تو جب میں ایسے ان کے سامنے یہ حدیث پڑھوں گا حدثکم حسین احمد اور وہ سن کے خاموش رہیں گے، مطلب ٹھیک ہوگا کہ سند ٹھیک چل رہی۔ یہ طالب علم پوچھ رہا ہے کہ اس کے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ محدثین کے حدیث کے ادائیگی کے الفاظ، جس کو صیغ ادا کہتے ہیں، وہ مختلف رہے ہیں، تو جتنے محدثین کے ہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے اصطلاح بن جاتی ہے، وہ سب پھر محدثین ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ جس طرح عام سند چلتی ہے اس طرح یہ بھی ایک سند ہے، یہ بھی سند کا ایک طرز، اور یہ وہی حدثنا کے حکم میں ہوگا، یعنی جو قوت حدثنا کی ہے وہی قوت اس روایت کی ہو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہمیں حسین نے حدیث بیان کی، اکرمہ سے بیان کی، وَكَأْسًا دِحَاقًا، اور انہوں نے اکرمہ سے یہ لفظ روایت کیا کأسن دہاقہ، تو آیت ہے قال ملأ متتابعہ، یہ بتانے کے لیے کہ دہاقن کا کیا مطلب ہے۔ اس سند سے امام بخاری کے پاس دہاقن کا یہ ترجمہ پہنچا ہے کہ دہاقن کا مطلب اس سند سے حضرت اکرمہ سے یہ منقول ہے۔ وہ کہتے تھے ملأ کا معنی بھرے ہوئے، متتابعہ کا معنی پے در پے، یعنی ان کو جنتیوں کو کأسن دہاقہ ملیں گے، ایک تو وہ لبالب بھرے ہوئے ہوں گے اور دوسرا پے در پے ہوں گے، ایک گلاس پی لیں گے دوسرا پیچھے تیار کھڑا ہوگا، جس کو لگاتار کہتے ہیں، ایک پی لیں گے دوسرا پیچھے تیار کھڑا ہوگا۔ قال عکرمہ وقال ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا سمعت ابی، میں نے اپنے والد حضرت عباس سے سنا، وہ زمانے جاہلیت میں یہ کہا کرتے تھے اسقنا کأسن دہاقہ، ہمیں چھلکتا ہوا بھرا ہوا پیالہ پلا دو، یعنی یہ دہاقہ کا یہ ترجمہ زمانہ جاہلیت کے عرب بھی استعمال کرتے تھے جو حضرت عکرمہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں دیکھو نا 38-39 ہے اور نیچے 38-40 لکھ دیا ہے، اور یہی فرق پڑتا ہے وہ روایت میں، انہوں نے 38-40 الگ لکھ دیا ہے اور بعضوں نے اس کو اسی عکرمہ والی کے ساتھ ہی ملا، قال ملأ متتابعہ قال وقال ابن عباس سمعت ابی یقول فی الجاہلیت اسقنا کأسن دہاقہ، اور نیچے لکھا ہو فی روایت الاسماعیلی عن ابن عباس سمعت ابی یقول لغلامی ادہق لنا ای املا لنا او تابع لنا، ادہق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ پیائیے ہمیں برتن بھر کے دے دے،
جیسا کہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا آگے اس میں وہ ترجمۃ الباب سے مناسبت اسی طریقے سے ہوگی کہ دونوں روایتوں کو ہم ایک مانیں گے اور پھر اس میں جاہلیت کا لفظ ہے۔ آگے کس کی باری ہے بھائی؟ پڑھو شاباش۔ یہ حدیث نمبر 3841 ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچا کلمہ جو شاعر نے کہا ہے وہ لبید کا کلمہ ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ غور سے سن لو کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات اصل ہے، مراد یہ ہے۔ اور وقاد امیۃ بن ابی سلط، یہ قادہ کا اسم لکھا اور آگے خبر نہیں لکھی۔ دوسرا جو نسخہ ہے اس نسخے میں این یسلم ہے کہ امیہ بن ابی سلط اسلام لانے کے قریب تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا رخ عبادت کی طرف تھا، آخرت پر بھی ایمان لاتا تھا، زمانہ اسلام بھی پایا لیکن اسلام لا نہیں سکا، اشعار بھی اچھے کہتا تھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ اور ما خلا جو ہے نا، یہ خلا یہ فعل ہے، حرف نہیں ہے، ورنہ خلا حرف بھی استعمال ہوتا ہے، خلا زید جاء القوم خلا زید، اس لیے ما خلا اللہ ہی نہیں پڑھیں گے، یہ فعل ہے، حرف نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دو حرف جمع نہیں ہو سکتے، پیچھے ما بھی حرف ہے اور خلا بھی حرف ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ اب اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا ہے؟ اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ ولید اور امیہ لبید اور امیہ دونوں زمانہ جاہلیت کے شاعر تھے، بس یہ اس کی مناسبت ہے۔ چلیں آگے، حدیث نمبر 3842 حضرت عائشہ امی صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کان علی ابی بکر غلام یخرج له الخراج، حضرت ابو بکر کا غلام تھا جو ان کے لیے کیا ترجمہ ہے؟ اپنی کمائی لے کر آتا تھا۔ خراج وہ مقدار جو آقا اپنے غلام پر مقرر کرتا ہے کہ وہ مال کی مقدار غلام کما کر آقا کو دے، تو یخرجہ ای یأتیہ بما یکسبہ، وہ اپنی کمائی ان کے پاس لاتا تھا۔ یہ جو تشریح میں نے کی فتح الباری میں ہے، حضرت ابو بکر اس کی اس کمائی میں سے کھاتے تھے جو وہ کما کر لاتا تھا، جو حضرت ابو بکر نے ان پر مقرر کی تھی اتنی کما کر لے گا، اس میں سے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ آیا کوئی چیز لے کر، حضرت ابو بکر نے اس میں سے کھائی، غلام کہنے لگا تدری ما ھذا، جی آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیت وما احسن الکہنۃ، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک انسان کے لیے کہانت سے کام لیا تھا، اس کے لیے کاہن بن کر میں نے کام کیا تھا، اور حالانکہ میں اس وقت کہانت کے پیشے کو اتنا اچھا جانتا بھی نہیں تھا، الا انی خدعتہ، مگر یہ کہ میں نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا، دھوکہ دے کر مال کمایا تھا، فلقینی، تو آج مجھے وہ ملا ہے تو اس نے مجھے پھر یہ رقم دی ہے، یہی وہ ہے جس میں سے آپ نے کھا لیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا، جو کچھ پیٹ میں تھا سب کچھ باہر نکال دیا۔ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے قے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ کاہن کی کمائی وہ منع ہے، اور جو مال دھوکے کے ذریعے سے حاصل ہو وہ بھی حرام ہے۔ کاہن کیا ہوتا ہے؟ کاہن یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بعد میں آنے والی خبریں دے، غیب کی خبریں دے بغیر دلیل شرعی کے۔ ایک تو غیب کی خبریں میں بھی دے سکتا ہوں، آپ کو دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہوں کہ قبر میں کیا ہوگا، آپ قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے، آپ کو اٹھا کر بٹھائیں گے، آپ سے سوال کریں گے، یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو اٹھا کر بٹھائیں گے، سوال کریں گے، غیب کی خبریں تو ہیں۔ اس لیے یا ایھا النبی کا معنی ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے، اس کا ترجمہ یہی، یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی سارا غیب جانتے تھے، ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ غیب جانتے تھے، اتنا غیب جانتے تھے جتنا اللہ نے ان کو بتا دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے بہت سارا غیب بتایا، جنت میں یوں ہوگا، یوں ہوگا، جہنم میں یوں ہوگا، یوں ہوگا، یہ سب غیب ہے۔ اور میری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آگے یہ کچھ ہوگا، قسطنطنیہ فتح ہوگا وغیرہ ہوگا، یہ سب غیب کی خبریں۔ لیکن اللہ کے نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں دینے والا ہے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں جن سے ہمارا یہ اختلاف ہے علم غیب کا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا لیکن کلی نہیں تھا، جزوی تھا، اور جزوی بھی وہ جو اللہ نے خود عطا فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی تھا، سارا غیب معلوم تھا،
جب کلی تھا تو اسے تو شرک لازم آتا ہے کہ اللہ کے برابر ہو گیا، کہ اللہ کو بھی سارے غیب کا علم ہے، حضور علیہ السلام کو بھی سارے غیب کا علم ہے، برابر ہو گئے، شریک ہو گئے، تو اسے تو کفر آ جانا چاہیے تھا، شرک آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی ہم ان کے اوپر شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی بچیوں سے نکاح کرنے ناجائز ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے خلف فاسق اور مبتدع، اگر نماز امام کوئی نہ مل رہا ہو تو اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی فاسق یا بدعتی کے پیچھے پڑھ لیجیے۔ تو ان پر بدعت کا فتویٰ تو ہے، ہمارے بریلوی بھائیوں پر کفر اور شرک کا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض غلو کرنے والے احباب ہیں جو ان کو بالکل ہی مشرک کہہ دیتے ہیں، وہ لوگ مشرک نہیں ہیں۔ ہمارے استاد مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے سارے بڑے جید علماء شروع زمانہ میں وہ بیٹھے تھے اور مسلک کے بریلویت کی ساری کتابیں جو ان سے مسلک کے اظہار سے متعلقہ ہیں وہ منگوائیں، اور ان کے عقائد ان سے معلوم کرائے خود ان کے علماء سے، اور ان کی کتابیں پڑھیں پوری ایک، یعنی جس کو کمیٹی کہتے ہیں، بیٹھی اور ایک میٹنگ ہوئی، ایک باقاعدہ ہدف بنا کر یہ کام کیا گیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بریلوی مسلک کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ ساری عبارتیں دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بدعتی ہیں لیکن مشرک اور کافر نہیں ہیں۔ اس لیے یہ نامناسب ہے کہ اس ہوا کو جو ہے نا اڑا دیا جائے، اس فضا کی ہوا بنائی جائے، اس بات کو ہوا دی جائے کہ وہ لوگ مشرک ہیں یا وہ لوگ شرکی لوگ ہیں۔ یہ ان کا ہمارے اوپر جیسے الزام ہے، وہ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے مرسل، گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے۔ وہ جیسے ان کے غالی لوگ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، اور وہ بھی نہیں مانتے گستاخ ہیں۔ اگر گستاخ مانتے ہوتے تو وہ بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو اچھا اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی ہے گستاخ کافر ہے تو نماز کیسے ہو گئی، پھر نکاح کیسے ہو گئی ہے ان کے ساتھ؟ ان کی بچیاں ہوتی ہیں دیوبندیوں کے گھروں میں، لیکن فتویٰ نہیں دیتے۔ یہ صرف غلو ہے۔ اس طرح ہمارے بھی ان کو مشرک نہیں کہتے، اگر کوئی کہتا ہے تو غلو ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ بدعت والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب کچھ کا علم تھا، جو کچھ اللہ کو ہے، تو پھر شرک کیسے نہیں ہوا؟ وہ شرک اس طریقے سے نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس علم عطائی نہیں ہے، ذاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے پاس علم عطائی ہے۔ یہ عقیدہ فسق ہے، یہ عقیدہ بدعت ہے، نیا تھوڑا سا اس میں ٹچ لگایا گیا ہے، لیکن اس عقیدے سے شرک ختم ہو جاتا ہے جب یہ کہہ دیا کہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے لیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، تو اس سے بدعت آ جاتی ہے، کفر نہیں آتا۔ کفر تب آتا ہے وہ کہتے ہیں ان کا اپنا ہے، اللہ کے برابر کے درجے کے آدمی ہیں، پھر ٹھیک۔ جی یہ جو باتیں ہیں نا کہ بعضوں نے 11 کوكباً والی آیت پڑھی اور 11ویں ثابت کر دی، اور کسی نے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون کا قرآن میں 4 قل ہیں۔ ہم اگر قل خوانی کرتے ہیں تو لوگ انکار کرتے ہیں، قرآن میں خود قل لکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ان کے جید صاحب مذہب علماء کی طرف سے نہیں ہے، مثلا جیسے ان کے مذہب کے ترجمان علماء ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف سے نہیں، پیچھے سے جو خطیب ہوتے ہیں، کسی نے چٹکلا چھوڑ دیا اور کسی نے علم کی کمی کی وجہ سے کہہ دیا۔ ایسے تو ہمارے دیوبندیوں میں بھی کمزوری پائی جا سکتی ہے کہ کسی نے بھی کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس کو دوسرے پکڑ لیں اور واقعی وہ غلط بھی ہو، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہمارے مسلک کی یہ ترجمان ہی نہیں ہے۔ ہاں تو کہ سب کوئی ایسی بات لکھتے ہیں تو وہ گویا کہ ایک مسلک کی ترجمانی ہے، لیکن ان کی باتوں میں کسی کوئی بات نہیں ملتی۔ ایسے ہی ان کے احمد رضا خان صاحب ایسی کوئی بات لکھتے ہیں جس میں آدمی کہہ سکتا ہے یہ بات ایسے ہے، تو عام طور پر ان کے دوسرے خطیب ایسے کہتے ہیں۔ پھر مول صاحب ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ جو تشریح علماء دیوبند نے قرآن و سنت کی ہے یہی ٹھیک ہے، اور جو علماء بریلوی نے کی، بریلویت نے کی ہے، اور علماء اہل حدیث نے کی ہے، اس میں تسامح ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ان کے خلاف بھڑکاتے نہیں ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ان کی تشریحات ٹھیک نہیں ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، لیکن بھڑکاتے نہیں ہیں۔ بھڑکانے کا مطلب یہ کہ ہمارے بعض احباب ان کا نام برا کر کے لیتے ہیں، یعنی احمد رضا خان کا نام لیا تو ذرا بگاڑ کر، اہل حدیثوں کے کسی عالم کا نام لیا تو ذرا بگاڑ کر، ان کے بڑے کسی عالم کا نام طاہر القادری کا نام لیا تو ذرا بگاڑ کر طاہر القادری کہہ کر لے دیا، جیسے کہ لوگ لیتے ہیں، اور سب پگڑی والے دعوت اسلامی والوں کا نام لیا تو سب طوطے کہہ دیا۔ ہم آپ کو یہ نہیں سکھاتے، بس
یہ امت میں نفرت پھیلانے کی چیزیں ہیں ساری۔ ہاں آپ ان سے کہو کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ یہ بات حضرت تھانوی نے بھی، حضرت تھانوی کے سامنے کسی نے کہا احمد رضا خان نے ایسے کہا، حضرت تھانوی نے کہا مولانا احمد رضا خان کو، مولانا احمد رضا خان کو، پھر وجہ بھی بیان کی کہ ٹھیک ہے ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے مسلک کے ایک عالم تو ہیں، یہ بات تو نہیں کہ وہ عالم ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، ہم آپ کو نفرتیں، فرقہ واریت، میں آپ کو اسی لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ترجمین صاحب میں درسیں پڑھاتا ہوں تو مجھے ایسی باتیں کرنی چاہیے، نہیں، ہم آپ کو استاد ہونے کے ناطے یہ باتیں دل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نفرتیں، سخت جملے، کستے ہوئے چبھتے ہوئے جملے اگلے کے خلاف بولنا یہ نہیں سکھاتے، ہم آپ کو اسے روکتے ہیں۔ ہاں یہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ ان کی تشریح اور ہماری تشریح میں جہاں فرق ہے وہاں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم صحیح تشریح کرتے ہیں اور ان سے تسامح ہوا ہے، یہ ضرور کہتے ہیں۔ باقی ان کے خلاف باتیں کرنا، وہ ایک ہمارا ساتھی کہنے لگا ہمارے مسلک دیوبند کا کہ میں نے ایک اہل حدیث سے کہا کہ تمہارے اور گدھے میں کیا فرق ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ مرسے ہمارے مسلک دیوبند کے یہ مناظر ہیں اور بڑے معروف مناظر ہیں، اور میں نے براہ راست ان سے یہ بات سنی ہے، ان کی مجلس میں شریک کہنے لگے میں نے ایک جگہ کہا کہ اہل حدیثوں میں اور گدھے میں کیا فرق ہے، گدھا 2 ٹانگوں سے رفع جان کرتا ہے، ایک سے کرتا ہے، اہل حدیث 2 سے کرتے ہیں۔ گدھا کھڑے کھڑے نا کبھی اگلا پاؤں اٹھا کر سر پہ مارتا ہے مکھی اڑانے کے لیے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گدھا 1 ہاتھ سے رفع جان کرتا ہے، تم 2 سے کرتے، فرق کیا ہے؟ جو سامنے لوگ بیٹھے تھے وہ ہنس پڑے مطلب اس کو داد دیتے ہنس پڑے، واہ جی کیا بات کی آپ نے، اور صرف یہ نفرت ہے، ہم آپ کو یہ نہیں سکھاتے۔ اسی طرح ایک ہمارے دیوبندی بھائی نے کہا کہ اہل حدیث کی ساتھی کو تمہارا نزدیک منی حلال ہے، میں تمہیں منیاں اکٹھی کر کے ساری دیتا ہوں، کلفیاں بنو، کیسی بری بات ہے۔ بس اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ایسا تو غلط ہے۔